بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے والدین کے حقوق و فرائض، یعنی والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض، اور اسی طرح اولاد کے حقوق اور والدین کے فرائض پڑھے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے زوجین کے باہمی حقوق و فرائض۔ زوجین کے باہمی حقوق و فرائض، تو بیوی کے جو حقوق ہوں گے وہ خامند کے فرائض کہلائیں گے۔ بیوی کے حقوق خامند کے فرائض کہلائیں گے۔ اسی طرح جو خامند کے حقوق ہوں گے وہ بیوی کے فرائض کہلائے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کا جائز ذریعہ اللہ تبارک نے بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد عورت کی شکل میں ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ دونوں سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا نا کہ میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، سورۃ النساء کے اندر۔ تو ایک مرد جناب آدم علیہ السلام اور ایک عورت جناب حضرت حوا صلوات اللہ علیہا ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا۔ خاندان میں میاں بیوی کی اہمیت یوں سمجھے شاہراہ حیات پر چلنے والی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، دونوں کی اپنے اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے حقوق ہیں۔ گھر سے باہر کے معاملات مرد کے ذمہ اور گھر کے اندر کے معاملات بیوی کے ذمہ ہیں۔ میاں اور بیوی کے حقوق ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب بیوی کے حقوق، خامند کے فرائض۔ سب سے بیوی کا پہلا ہے کہ اسے حسن سلوک کیا جائے۔ خامند کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر یہ خاتون، یہ عورت اس کے گھر میں آئی ہیں۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورۃ النساء، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، سنن ابن ماجہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا حق شریعت نے یہ دیا مہر کا ادا کرنا۔ نکاح کے وقت جو رقم شوہر اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے اسے حق مہر کہتے ہیں، حق المہر۔ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حق مہر جو ہے یہ بیوی کا حق ہے، خامند کا فرض ہے کہ وہ اس مہر کو ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اب حق مہر کا معاملہ آئے تو خامند کو چہرے پہ تہری نہیں چڑھانی چاہیے، خوش دلی سے جو مہر مقرر ہوا تھا، طے ہوا تھا، وہ اپنی زوجہ اور اہلیہ کو ادا کر دیں۔ نان و نفقہ، اب یہ عورت، یہ خاتون اس کے نکاح میں آئی، اب یہ گھر کے داخلی معاملات کی ذمہ دار ہے، جبکہ اہل و عیال کی ضروریات، بیوی کے لیے خرچ، روٹی پانی کا بندوبست اس کے خامند پر لازم ہے۔ اس کے لباس ہے، اس کی دیگر ضروریات ہیں، علاج معالجہ ہے، کھانے پینے کی ضروریات، یہ ساری کی ساری اس کے خامند کے ذمہ ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے نہ اسے برا بھلا کہے، یعنی اس کا عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، اور اس کو نان نفقہ بھی ادا کرے۔ اسی طرح اور حق جو بیوی کا ہے، خامند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت و احترام دے۔ جس طرح خامند کا حق ہے کہ بیوی اس کی عزت کرے،
اس سے خلوص و محبت رکھے، اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے کہ خاوند اس کی عزت کرے، اس سے خلوص و محبت رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے حد محبت اور عزت و احترام کا سلوک فرماتے تھے۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے تو فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اسی طرح بیوی کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ گھر کے کام کاج میں اس کا خاوند مدد کرے، گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، اسے اپنی بے عزتی نہ خیال کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج میں خود ہاتھ بٹاتے تھے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے صلاح اور مشورہ کرے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا اس کے اندر اس کو صلاح اور مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ انسان اپنی بیوی سے بھی صلاح اور مشورہ کرے۔ مشورہ کرنے سے غلطی کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ گھریلو کاموں میں بیوی سے مشورہ لے لینا چاہیے تاکہ کام صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اسی طرح بیوی کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرے۔ خاوند کا فرض ہے کہ بیوی کے والدین رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر خاوند اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور بیوی کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرے، یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ لہٰذا جہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے وہیں اپنی زوجہ اور اہلیہ اور بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ حق وراثت، بیوی کو اسلام نے خاوند کے وراثت سے حق دیا ہے، شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ بیوی کو خاوند کے مال میں سے جائز حق ملنا چاہیے، اسے اس کے شرعی حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شریعت نے بیوی کو خلع حق بھی دیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کا گزارا نہ ہو سکے اور خاوند بھی طلاق نہ دے تو اسلام نے بیوی کو خلع حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور طلاق لے سکتی ہے، اور جو مہر اس نے لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ تو یہ تو تھے بیوی کے حقوق اور خاوند کے فرائض۔ اب آ رہے ہیں خاوند کے حقوق، بیوی کے فرائض۔ سب سے پہلا حق خاوند کا، بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اطاعت کرے، اس کے فرما برداری کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ نیک عورتیں مردوں کے فرما بردار ہوتی ہیں اور نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے، یعنی ان کے گھر کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی نگہبانی کرتی ہیں، اپنے خاوندوں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں۔ مال اور عزت کی حفاظت، بیوی کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ اپنے شوہر کے گھر اور مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو لاوارث نہ چھوڑے، اس کے مال و متاع کو اس کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ نہ کرے، اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور ایسے لوگوں کو جن کو اس کا خاوند ناپسند سمجھتا ہے اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء التی اذا نظرت الیہا صدرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالها۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی داؤد 83 میں ہے، بہترین بیوی وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، جب تو کسی بات کا حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو گھر سے باہر ہو تیرے مال اور تیری عزت کی حفاظت کرے۔ تو یہ بیوی کے فرائض میں شامل ہے، اور خاوند کے حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ بیوی اس کے گھر کی، اس کے مال و متاع کی، اس کی اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے۔ احترام و محبت، بیوی کا فرض ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ خلوص و محبت رکھے، اس کا احترام کرے۔ باہمی احترام و محبت کے نہ ہونے سے دونوں کی زندگی بے مزہ رہے گی، اس میں حسن پیدا نہ ہوگا، اور پھر شادی کے، نکاح کے جو فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوں گے۔ ازدواجی زندگی کا حسن باہمی زوجین کا پیارا محبت ہے اور خلوص ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ
محبت اور پیار سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت و قدر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ محبت اور پیار والا برتاؤ رکھیں۔ قناعت و شکر گزاری خاوند کے حقوق میں سے اور بیوی کے فرائض میں سے بات شامل ہے کہ وہ شوہر کی آمدنی پر خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ قناعت کرے، شوہر کی حیثیت کے مطابق مطالبات کرے، خاوند کو آزمائش میں نہ ڈالے، ناجائز مطالبات سے پرہیز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، آپ نے فرمایا میں تم میں سے اکثر کو جہنم کی آگ میں دیکھتا ہوں۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، صحیح بخاری۔ آپ نے فرمایا ایک تو تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور دوسرا خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، یعنی دو باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ بات بات پہ لعنت بھیجتی رہتی ہیں، بات ہو نہ ہو، آگے والا لعنت کا مسلک ہو نہ ہو، یہ بھیج دیتی ہیں لعنت۔ اور دوسرا اپنے خامد کی ناشکری اور نافرمانی کرتی رہتی ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ خامد کے رشتہ داروں سے حسن سلوک، جس طرح بیوی کا حق تھا کہ اس کا خامد بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے، اسی طرح خامد کے حقوق میں بیوی کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ بیوی اپنے خامد کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی عزت و احترام کرے اور ان کے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ تو یہ تھے بیوی کے حقوق بیوی کے فرائض اور خامد کے حقوق۔ تو ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ خامد کے حقوق و فرائض، بیوی کے بھی حقوق و فرائض، یہ اہم ترین تفصیلی سوال ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔